کتاب الصوم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہونا اور پھر اس میں اس خیر کا دائمی ہونا، یعنی ثبات اور بقا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو سحری میں کئی لحاظ سے برکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اہل کتاب کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سحری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، انسان کی سستی چلی جاتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سحری کھا کر ان برے اخلاق کو دور کیا جاتا ہے جن کو بھوک بھڑکا دیتی ہے۔ بھوک میں انسان کے اندر کیا برا اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن، غصہ۔ تو جب ایک انسان کھا پی لیتا ہے، بچوں کو بھی آپ دیکھیں ری 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 کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فیڈ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم اسمائل کرنے لگتے ہیں۔ تو پہلے وہ بد اخلاقی دکھا رہے ہوتے ہیں، اب انہیں کچھ کھانے پینے کو مل گیا تو خوش ہو گئے۔ تو یہ وہ جو بچپن میں انسان دیکھتا ہے نا، وہ اصلی حالت ہوتی ہے انسان کی۔ بڑے ہو کر تو اپنے اوپر ہم بہت سے کور ڈال لیتے ہیں۔ تو انسان کو جب بھوک لگی ہوتی ہے تو اسے اور کوئی بات سجھائی نہیں دیتی، اس کا موڈ آف ہوتا ہے۔ تو اس لیے سحری کھا کے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھر روزہ رکھ کے موڈ آف نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سحری صدقے کا سبب بنتی ہے، اس کے ذریعے ان لوگوں پہ صدقہ کیا جاتا ہے جو اس وقت سوال کرتے ہیں۔ بعض فقیر سحری کے وقت مانگنے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر سحری کے وقت لوگ آپ کے پاس جمع ہیں یا آپ کہیں پر اوروں کے لیے سحری بھجوا دیتے ہیں تو آپ کا کھانا کھا کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت کچھ ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، دعا بھی کر لیتا ہے انسان، تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص سوتے ہوئے نیت کرنا بھول جائے تو سحری کے وقت اٹھنا نیت کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سحری کے بہت سے فائدے ہیں۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں، ممکن ہے یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے جو کہ اجر کو بڑھانے کا موجب ہے۔ یعنی سحری کھا کے روزہ رکھنا زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ انسان نہ کھائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ برکت دنیاوی کاموں کی طرف لوٹتی ہو، جیسا کہ روزہ رکھنے سے جسم کا قوی ہونا اور روزے دار کو نقصان نہ پہنچانے والے امور کا آسان ہونا۔ تو یہ ہیں چند برکتیں سحری کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ تو سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور برکت والا کھانا انسان کے جسم کو لگتا ہے، انسان کے لیے غذا اور شفا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بابرکت کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت 3 چیزوں میں ہے، جماعت میں یعنی اکٹھے ہو کے کام کرنے میں، ٹیم ورک میں، پھر سرید میں کھانوں میں جس میں شوربہ روٹی توڑ کے ملا دیا جاتا ہے، اور سحری کھانے میں۔ پھر اسی طرح سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، لہذا تم اس کو نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح سحری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مسلم امہ کا ایک خاص امتیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ اس وقت اٹھ کے ضرور لیا جائے۔ اور بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور، یعنی سحری کے وقت چاہے کچھ بھی کھائیں لیکن اس کے ساتھ 1 یا 2 یا حسب خواہش کھجور ضرور کھا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ آپ کو انرجی ملے گی اور چستی آئے گی۔